اس اجلاس کی دوسری تقریر کا عنوان ہے دعوت اللہ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جذبہ اور حضور انور کی نصائح اور جماعت احمدیہ کی ذمہ داریاں۔ اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے تشریف لائیں گے محترم شیخ فاتح الدین صاحب، ایڈیشنل مبلغ و داعی خصوصی، دہلی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 163۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 47۔ مجھ کو دے ایک فوق عادت اے خدا جوش و تپش، جس سے ہو جاؤں میں غم میں دیں کے ایک دیوانہ بار۔ وہ لگا دے آگ میرے دل میں ملت کے لیے، شعلے پہنچیں جس کے ہر دم آسماں تک بے شمار۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، دعوت اللہ کے لیے مسیح موعود علیہ السلام کا جذبہ، حضور انور کی نصائح اور جماعت احمدیہ کی ذمہ داریاں ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیات پڑھی گئی ہیں اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والے اور ایک منور کر دینے والے سورج کے طور پر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نوح میں فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ نمبر 22۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں جو خاکسار نے اپنی اس تقریر کی ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ہمارے محبوب آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بلند ترین مقام فنا فی اللہ بیان کیا گیا ہے جو عدیم المثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا ایسا دلربا نقشہ بیان کیا گیا ہے جو ہر جہت سے لاسانی اور بے نظیر نظر آتا ہے۔ اس دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فرزند جلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کو یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ وہ کلیتاً اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو گیا، اور کچھ ایسا فنا ہوا کہ اس مختاب ہدایت نے اپنے وجود میں آفتاب ہدایت کا ایک کامل اور حسین عکس پیدا کر لیا۔ غلام صادق کا وجود آقائے دو جہاں کا ذل کامل بن گیا، اور اس کی زندگی آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں قدم بقدم چلتی ہوئی اس آیت کریمہ کی ایک جیتی جاگتی تصویر بن گئی۔ سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اندر بھی غیرت دینی اور اشاعت اسلام کی وہی تڑپ جاگزی تھی جو کبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ وہی درد آپ علیہ السلام کو لاحق تھا جو کبھی پیارے نبی کو دین کی خاطر ہوا کرتا تھا۔ دین کی حالت زار کے باعث آپ علیہ السلام بھی اسی طرح تڑپتے اور بے چین ہو جایا کرتے جیسا اضطراب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی حالت زار پر ہوا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بھی دینی مہمات میں ان صعوبتوں اور تکالیف سے حصہ پایا جن تکالیف سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تھے۔
اللہ تعالیٰ کے دین کے اشاعت کی خاطر آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، مجنون اور ساحر کہا گیا۔ اسی طرح مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو کافر و دجال کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بے چینی کی حالت میں اللہ رب العزت کے آستانے پر گرتے نظر آتے، ٹھیک اسی طرح مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بھی حالت کرب میں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتے نظر آتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صادق ہونے کے اعتبار سے اپنے آقا اور محبوب نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو گئے۔ یہ سب کچھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے محبوب آقا سے مماثلت کی وجہ سے تھا۔ اسی محبت کا اظہار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ربط ہے جان محمد سے میری جاں کو مدام، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے، کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے، تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر یہ سب بار اٹھایا ہم نے، تیری خاطر یہ سب بار اٹھایا ہم نے۔ سامعین، سن 1890 کا دور وہ دور تھا جب ہندوستان عیسائیت کی بھرپور یلغار کے زد میں تھا۔ ہر طرف عیسائیت کی تبلیغی سرگرمیوں کا زور تھا۔ مسلمان بالکل بے دست و پا تھے اور عیسائیوں کی یہ یلغار ان کو خاشاک کی طرح بہائی لیے جا رہی تھی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں جو درد اٹھا اور جس طرح خدمت اسلام کا بے پناہ جذبہ ابھرا، اس کیفیت کا کچھ اندازہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس درد بھری تحریر سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا یہ سچ نہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس ملک ہند میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ اپنے پاک مذہب کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو آل رسول کہلاتے تھے وہ عیسائیت کا جامہ پہن کر دشمن رسول بن گئے، اور اس قدر بدگوئی اور اہانت اور دشنامدہی کی کتابیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے دل پر لرزہ پڑتا ہے اور دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہماری جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مار دیتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے، تو واللہ ثم واللہ ہمیں یہ رنج نہ ہوتا اور اس قدر کبھی یہ دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور ان توہین سے جو ہمارے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی دکھا ہے۔ اسلام کی اس حالت اظہار پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے میں جو تلاطم برپا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ جس زمانہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، اس وقت ہر جہت سے اسلام، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر دل خراش حملے ہو رہے تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ جس تڑپ، جوش اور جانفشانی کے ساتھ تکمیل اشاعت ہدایت کا فرض ادا کیا، اس کی نظیر ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ نیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسلام کے لیے خدمات اور تڑپ کا یہ عظیم الشان داستان ہے کہ جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس تڑپ اور جوش کا اظہار آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تحریر میں بارہا فرمایا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کے لیے قربان کر دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جانم فدا شود برہے دین مصطفیٰ، این است کام دل لگا رایت میسرم، کہ میری جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فدا ہو، یہی میری دل کی مدعا ہے، کاش یہ مقصد مجھے مل جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام احمدیہ زندہ باد، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، خلافت احمدیہ زندہ باد، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرات، سن 1885 میں اشاعت ہدایت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تڑپ کا اظہار اس وقت بھی ہوا جب حضرت صوفی احمد جان صاحب لدھیانوی سفر حج پر نکلنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعا لکھ کر دی اور ہدایت فرمائی کہ وہ یہ خاص دعا خاص طور پر خانہ کعبہ اور میدان عرفات میں کریں۔
وہ دردمندانہ دعا یہ تھی کہ اے ارحم الراحمین، جس کام کی اشاعت کے لیے تو نے مجھے مامور کیا ہے اور جس خدمت کے لیے تو نے میرے دل میں جوش ڈالا ہے، اس کو اپنے ہی فضل سے انجام تک پہنچا، اور اس عاجز کے ہاتھ سے حجت اسلام مخالفین پر اور ان سب پر جو اب تک اسلام کی خوبیوں سے بے خبر ہیں پوری کر۔ تاریخ احمدیہ جلد اول صفحہ نمبر 265۔ حضرات، یہ وہ دور تھا جب اسلام پر ہر سمت سے حملے ہو رہے تھے، نیز اسلام کی کشتی ایک بھنور میں پھنسی دکھائی دیتی تھی۔ اسلام کے لیے فکروں اور رنجوں اور پریشانیوں کا یہ وہ زمانہ تھا جس میں احمدیت کا نور طلوع ہوا اور اسلام کے احیاء نو کی ایک عظیم تحریک منصہ شہود پر ابھری۔ بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بے پناہ خداداد عشق تھا اور عبادت الہی کا ذوق دل میں جاگزیں تھا۔ مسجد سے آپ علیہ السلام کو ایسی محبت تھی کہ بس اوقات جب آپ کے والد سے آپ کے متعلق پوچھا جاتا کہ آپ کہاں ہوں گے تو وہ جواب دیتے کہ مسجد میں جا کر دیکھو کسی صف میں لپٹا پڑا ہوگا، ماخوذ از سوان فضل عمر۔ آپ علیہ السلام کے اندر اشاعت اور ہدایت کے لیے اتنا جوش موجزن تھا کہ اس کا اندازہ کرنا انسانی فکر و فہم سے بھی باہر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں اس طلب کا اظہار کئی بار فرمایا، نیز آپ فرماتے ہیں کہ میں اس مولا کریم کا اس وجہ سے بھی شکر کرتا ہوں کہ اس نے ایمانی جوش اسلام کے اشاعت میں مجھ کو اس قدر بخشا ہے کہ اگر اس راہ میں مجھے اپنی جان بھی فدا کرنی پڑے تو میرے پہ یہ کام بفضل ہی تعالیٰ کچھ بھاری نہیں۔ اگرچہ میں اس دنیا کے لوگوں سے تمام امیدیں قطع کر چکا ہوں، مگر خدا تعالیٰ پر میری امیدیں نہایت قوی ہیں۔ سو میں جانتا ہوں کہ اگرچہ میں اکیلا ہوں مگر پھر بھی میں اکیلا نہیں، وہ مولا کریم میرے ساتھ ہے اور کوئی اس سے بڑھ کر مجھ سے قریب تر نہیں۔ اسی کے فضل سے مجھ کو یہ عاشقانہ روح ملی ہے کہ دکھ اٹھا کر بھی اس کے دین کے لیے خدمت بجا لاؤں اور اسلامی مہمات کو بشوق صدق خدمت تمام طرف سر انجام دوں۔ اس کام پر اس نے آپ مجھے مامور کیا ہے، اب کسی کے کہنے سے میں رک نہیں سکتا اور چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی اسی خدمت میں صرف ہو، اور حقیقت میں خوش اور مبارک زندگی وہی زندگی ہے جو الہی دین کی خاطر اور اس کی خدمت اور اشاعت میں بسر ہو۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد 5 صفحہ 35 تا 36۔ سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعثت کا مشن ہی دین اسلام کی تجدید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جائیں۔ ملفوظات، جلد 2 صفحہ 219۔ معزز حضرات، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ اشاعت دین اور ہدایت کے لیے صرف ہوتا تھا تا متلاشیان حق کو حیات روحانی میسر آ سکے۔ آپ کی سیرت کا یہ پہلو اپنے اندر ایک رعنائی اور دلکشی رکھتا ہے اور ایک جگمگاتے ہوئے ہیرے کی مانند ہے کہ جس کو کسی رخ سے بھی دیکھا جائے اس کا حسن ایک نئے انداز میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اسلام کے لیے تڑپ اور تبلیغ اسلام کا جذبہ آپ کی پوری زندگی پر محیط تھا اور یہی آپ کا اوڑھنا تھا، یہی آپ کا بچھونا تھا، آپ کا یہی مقصد حیات تھا۔ اسی کے لیے آپ دنیا میں آئے اور اسی میں اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ صرف کیا۔ چنانچہ حضرت مولوی فتح دین صاحب دھرم کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے حضور اکثر حاضر ہوا کرتا تھا۔ کئی مرتبہ حضور کے پاس ہی رات کو قیام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آدھی رات کے قریب حضرت صاحب بہت ہی بے قراری سے تڑپ رہے ہیں اور ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف تڑپتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ماہی بے آب تڑپتی ہے یا کوئی مریض شدت درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ میں اس حالت کو دیکھ کر سخت ڈر گیا اور بہت فکر مند ہوا اور دل میں کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ اس وقت میں پریشانی میں ہی مبہوت لیٹا رہا، یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ حالت جاتی رہی۔ صبح میں نے اس واقعہ کا حضور سے ذکر کیا کہ رات کو میری آنکھوں نے اس قسم کا نظارہ دیکھا ہے۔ کیا حضور کو کوئی تکلیف تھی یا درد گردہ وغیرہ کا کوئی دورہ تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں فتح دین، کیا تم اس وقت جاگتے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت ہمیں اسلام کی مہم یاد آتی ہے اور جو مصیبتیں اس وقت اسلام پر آ رہی ہیں ان کا خیال آتا ہے
تو ہماری طبیعت سخت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہ اسلام ہی کا درد ہے جو ہمیں اس طرح بے قرار کر دیتا ہے۔ سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ نمبر 29۔ سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کے لیے جو مختلف ذرائع اختیار فرمائے اور تبلیغ کے نئے سے نئے انداز اختیار کیے، ان سب کی تفصیل میں جانا اس وقت ممکن نہیں، لیکن ان کی طرف اشارہ کیے بغیر آگے گزرنا بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ وقت کی رعایت سے چند عناوین عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے درد مندانہ دعائیں کی۔ اسلام بانی اسلام اور قرآن کریم کی افضلیت پر مشتمل 85 سے زائد کتب تصنیف فرمائی، نیز منظوم کلام بھی لکھے جو ایک روحانی خزانہ ہے۔ اشتہارات شائع کیے، مباحثے کیے، دنیاوی بادشاہوں اور سربراہان کو خطوط لکھے، دور دراز کے سفر اختیار کیے، محفلیں لگائیں، جلسے کیے، ملاقاتوں کا دور جاری رکھا، نیز اخبار اور رسائل جاری فرمائے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے لنگر خانہ کی بنیاد رکھی تا لوگ جب آپ کے پاس آئیں تو ان کے لیے مناسب قیام و طعام کا انتظام ہو سکے۔ صحابہ کو تیار کیا اور ان میں بھی تبلیغی جوش پیدا کرنے کا کام کیا۔ صحابہ دین کی راہ میں ملنے والی ذلت کو عزت اور اس کی راہ میں ملنے والے دکھ میں راحت محسوس کرتے تھے، جس کا ایک نمونہ اس وقت نظر آیا جب مولانا برہان الدین جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں پیچھے رہ گئے۔ مخالفین نے ان کو پکڑ لیا، نیز آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کے منہ پر گوبر ڈالا، لیکن یہ تبلیغ کا جوش ہی تھا کہ آپ کے زبان پر اف تک نہ آیا، بلکہ اس چیز کو نعمت شمار کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اے برہانی آئے نعمتہ کتھوں، یعنی اے برہان الدین یہ نعمت کہاں سے میسر آ سکتی ہے، یعنی دین کی خاطر کب کوئی کسی کو دکھ دیتا ہے، یہ تو خوش قسمتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق سے ایک اور واقعہ ذکر حبیب میں مذکور ہے۔ ایک دفعہ قادیان میں شدید گرمی پڑی، گلیاں سنسان ہو گئیں، بازار بند ہو گئے، ایسی گرمی کہ ہر شخص الامان والحفیظ پکار اٹھا۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدت گرما کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مخصوص شیریں اور دلربا انداز میں فرمایا کہ اس قدر شدید گرمی تھی کہ سب لوگ بے حال ہو گئے، حتیٰ کہ خدا کی مشین بھی بند ہو گئی۔ مراد یہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کسی حال میں کسی موسم میں کام سے نہیں تھکتے تھے، آپ بھی آرام پر مجبور ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس موسم میں بھی ایک لحظہ کے لیے کام بند نہیں کیا۔ ذکر حبیب صفحہ 161 از حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر اس تجربے سے گزرے بھی ہوں گے کہ کئی بار بچے اپنے والدین سے مطالبات کرتے ہیں، کبھی والدین اس کو پورا کرتے ہیں اور کئی بار منع بھی کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ ڈانٹ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی بچوں کی بھلائی ہی مضمر ہوتی ہے، اور کئی بار منع کرنے کے بعد بچے کی دل کی کیفیت اور حالات کو دیکھ کر یا اس کی بھولی صورت کو دیکھ کر دل میں رحم امڑ آتا ہے کہ یہ میری اولاد ہی تو ہے، پھر منع کرنے کے بعد بھی ان کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی پیار اور محبت کا ادنا سا نمونہ ہے، اس کے بدلے خدا کی محبت اور شفقت کا ایک نمونہ پیش ہے۔ منشی ظفر احمد کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس کو خارش کی بہت سخت شکایت ہو گئی، تمام ہاتھ بھرے ہوئے تھے، لکھنا یا دوسری ضروریات کا سر انجام دینا بھی مشکل تھا، علاج بھی برابر کراتے تھے مگر خارش دور نہ ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، عصر کے قریب وقت تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہیں مگر آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے جرأت کر کے پوچھا کہ حضور آج خلاف معمول آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے دل میں ایک معصیت کا خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے کام تو اتنا بڑے میرے سپرد کیا ہوا ہے اور ادھر صحت کا یہ حال ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے۔ اس پر مجھے الہام ہوا کہ ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے۔ اس سے میرے قلب پر بے حد رقت اور ہیبت طاری ہے کہ میں نے ایسا خیال کیوں کیا۔ ادھر تو یہ الہام ہوا مگر جب اٹھا تو دیکھا کہ ہاتھ بالکل صاف ہو گئے اور خارش کا نام و نشان نہ رہا۔ ایک طرف اس پرشوکت الہام کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف اس فضل اور رحم کو، تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کے رحم اور کرم کو دیکھ دیکھ کر انتہائی جوش پیدا ہو گیا اور بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ پیارے دوستو، ذرا اس خوبصورت واقعے پر غور فرمائیں کہ جب خدا کا ایک بندہ اس کے دین کی خاطر ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہا تھا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے سلوک کیا اور اس کی دعا کو سنا اور ساتھ ہی تنبیہ بھی کر دی۔
یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ایک دلربا منظر ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تبلیغ اسلام کا جذبہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار کا ایک خوبصورت درس بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ زندہ باد، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، سچا سالانہ قادیان زندہ باد، قادیان دارالعلوم زندہ باد، خلافت احمدیہ زندہ باد، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ توقعات کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ مکرم حسن امروہی صاحب کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے مفتی محمد صادق صاحب کو جو اس وقت آپ کے پاس تھے ان کو فرمایا کہ باہر جا کر دیکھو۔ مفتی صاحب باہر گئے اور آ کر حضور کو بتایا کہ مولوی محمد احسن صاحب یہ بتانے آئے ہیں کہ فلاں مولوی سے ان کی بحث ہوئی اور انہوں نے ان کو شکست دے دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں زوردار دستک سے یہ سمجھا تھا کہ یورپ مسلمان ہو گیا ہے اور یہ اس کی خبر لائے ہیں۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی غیرت اور جذبہ تبلیغ کے سلسلے میں اس کلمی جہاد کے ذریعے اسلام کی دفاع نے نہ صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کے لوگوں کو حیات روحانی بخشی بلکہ غیروں میں بھی اسلام کی نئی روح پھونکنے کا کام کیا۔ خدا تعالیٰ کے اس عاشق دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ اپنے اندر رکھنے والا وجود جب دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اس موقع پر غیروں نے بھی اظہار افسوس کیا۔ اس ضمن میں صرف ایک اعتراف وقت کی رعایت سے پیش ہے۔ اخبار وکیل امرتسر میں مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کر خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا، دنیا سے اٹھ گیا۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل کیا جائے۔ ایسے شخص جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر کے دکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ مخالفین اسلام کے مقابلے پر اسلام کی شاندار مدافعت کا جو ان کی ذات سے وابستہ تھی خاتمہ ہو گیا۔ ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے خلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جائے۔ مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلے پر ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے، اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آئندہ امید نہیں کہ ہندوستان کی مذہبی دنیا میں اس شان کا شخص پیدا ہو۔ تاریخ احمدیت جلد 2 صفحہ 560۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کے مامورین آسمانی بادشاہت کے نمائندے ہوتے ہیں، اور انہیں دنیاوی بادشاہتوں سے کچھ بھی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اس عارضی دنیا کے رؤسا اور بادشاہ اس فانی دنیا کی عزت و افتخار کی بجائے اس حقیقی خالق و مالک کی قربت میں جگہ پائیں۔ اسی لیے وہ اس دنیاوی بادشاہوں کو پیغام حق پہنچا کر فرائض منصبی سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو اپنی بادشاہیاں مبارک ہو، ہمیں ان کی سلطنت اور دولت سے کچھ غرض نہیں، ہمارے لیے آسمانی بادشاہت ہی کافر ہے۔ ہاں، نیک نیتی سے، سچی خیر خواہی سے بادشاہوں کو بھی آسمانی پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار، ہم تو بستے ہیں فلک پر اس زمیں کو کیا کریں، آسماں کے رہنے والوں کو زمیں سے کیا نکار۔ سامعین، اب خاکسار اپنے تقریر کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہے جو حضور انور کی نسائے اور جماعت احمدیہ کی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تبلیغ کوئی آسان کام نہیں بلکہ ایک سخت مشکل کام ہے۔ ایک محل تیار کر لینا آسان ہے، لیکن ایک شخص کا دل پھیر دینا آسان نہیں۔
کیونکہ بغیر مناسب تدبیر اور دلائل کے کسی شخص کا دل پھیرا نہیں جا سکتا۔ خطبات محمود جلد 9۔ نیز فرمایا کہ تبلیغ کے کام میں ہم سے پہلے لوگوں نے تلوار کے سائے میں بھی سستی نہیں کی۔ اس وقت مسلمانوں پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، لیکن مسلمان تلواروں کے مقابلے پر بھی نہیں ڈرتے تھے۔ تو کیا آج ہم دشمن کے زبان اور اس کے روپیہ سے ڈر سکتے ہیں؟ بس ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے اور ہر ایک قربانی جس کی ضرورت ہو اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ خطبات محمود جلد 8 صفحہ نمبر 47 تا 48۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمت کرو اور بڑھتے چلے جاؤ اور دنیا کے کناروں تک جا کر خدا کے نام کو پھیلا دو۔ اس راستے میں تمہیں جو بھی قربانی کرنی پڑے اس سے مت گھبراؤ اور نہ ڈرو۔ اگر تمہیں اس راہ میں اپنے عزیز سے عزیز چیز بھی قربان کرنی پڑے تو کرو، اور صرف ایک مقصد کو لے کر کھڑے ہو جاؤ اور اس عرفان کے خزانے کو دنیا میں پہنچا دو جس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ مسیح موعود خزانے تقسیم کرے گا مگر لوگ لیں گے نہیں۔ مسیح موعود نے تمہیں قرآن کے خزانے دیے ہیں، ان کو تمام دنیا میں پہنچا دو اور پھیلا دو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کی جو جوت میرے مولا نے میرے دل میں جگائی ہے اور آج ہزارہ احمدی سینوں میں یہ لو جل رہی ہے، اس کو بجھنے نہیں دینا۔ اس مقدس امانت کی حفاظت کرو۔ میں خدائے ذوالجلال والاکرام کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم اس شمع کے امین بنے رہو گے تو خدا اسے کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ یہ لو بلند تر ہوگی اور پھیلے گی اور سینہ بسینہ روشن تر ہوتی چلی جائے گی اور تمام روئے زمین کو گھیر لے گی اور تمام تاریکیوں کو اجالوں میں بدل دے گی۔ خطبات طاہر جلد 2 صفحہ 422۔ سامعین، حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصل عزیز احباب جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان دلائل سے اور علمی اور روحانی خزائن سے کام لیتے ہوئے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دیے ہیں، اپنی تبلیغی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے عملی نمونے اور علمی اور روحانی ترقی کی طرف قدم بڑھانا ضروری ہے۔ تقویٰ میں ترقی کرنی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہماری روحانی ترقی نہیں ہوتی ہماری تبلیغ میں بھی برکت نہیں پڑ سکتی۔ پس ایک داعی اللہ کے لیے ضروری ہے، فرمایا کہ پس ایک داعی اللہ کے لیے ضروری ہے، اور صرف یہ داعی اللہ کو یاد رکھنا ہی ضروری نہیں بلکہ ہر احمدی چاہے وہ فعال ہو کر تبلیغ کرتا ہے یا نہیں، اگر دنیا کے علم میں ہے کہ فلاں شخص احمدی ہے، اگر ماحول اور معاشرہ جانتا ہے کہ فلاں شخص احمدی ہے، تو وہ احمدی یاد رکھے کہ اس کے ساتھ احمدی کا لفظ لگتا ہے۔ اگر وہ تبلیغ نہیں بھی کر رہا ہو تب بھی اس کا احمدی ہونا اسے خاموش داعی اللہ بنا دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر احمدی جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اعمال اس لیے درست رکھے کہ اس پر ہر ایک کی نظر ہے۔ اگر کسی قسم کا ایسا دینی علم نہیں بھی ہے جو اسے فعال داعی اللہ بنا سکے، تب بھی اس کا ہر فعل، ہر عمل اور قول دوسروں کو توجہ کھینچنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر نیک اعمال ہوں گے تو لوگ نیکی سے متاثر ہو کر قریب آئیں گے۔ دلوں کو مائل کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے اور تبلیغ کرنا انبیاء کے ساتھ الہی جماعتوں کے افراد کا کام ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 اپریل سن 2010۔ سامعین کرام، یہ تمام نصیحتیں ہمیں ایک احمدی ہونے کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نیز خلفائے کرام کی ہم سے جو اعلیٰ توقعات ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اسی جذبہ کے ساتھ تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیز اس سسکتی ہوئی انسانیت کو بچانے میں ہم اپنا کردار ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہمارے محبوب امام احباب جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تکمیل اشاعت ہدایت کا کام اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد کیا گیا ہے۔ وہ ہدایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کے لیے لائے تھے اور جس کے پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، اس کی تکمیل کا یہ زمانہ ہے جب سب ذرائع میسر ہیں۔ جس طرح یہ کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا، اسی طرح اب یہ کام آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کے سپرد کیا گیا ہے۔ ان کے سپرد ہے جو یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 11 نومبر سن 2016۔ سامعین کرام، یہ موضوع ایسا نہیں کہ ایک قصہ پاری نہ ہو، بلکہ ایسی جاری و ساری رود رواں ہیں کہ جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اور الحمدللہ ہم وہ خوش قسمت جماعت ہیں جو خلافت کی روحانی رہنمائی میں اس تبلیغی جوش کو
جس کی آگ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، پھر سینہ بسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے دور میں بھی اسی لو کو جلتے ہوئے ہر آن مشاہدہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ مشاہدہ کرتے چلے جائیں گے۔ کیا ہم یہ گوارہ کر سکتے ہیں کہ جس پیغام کی اشاعت کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق نے اپنی زندگی قربان کر دی، اس پیغام کی اشاعت کیے بغیر آرام سے بیٹھے رہیں؟ اللہ تعالی ہم تمام احمدیوں کو اشاعت ہدایت اور تبلیغ میں بھرپور حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بن العزیز فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ہمیشہ خوب سے خوب تر کی طرف جانے کی کوشش کرتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہمیشہ طلبگار ہو۔ حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت احمدیہ کے لیے بہت فکر کا مقام ہے، کیونکہ ایک طرف تو لاکھوں آدمی انہیں کافر کافر کہتے ہیں، اور دوسری طرف اگر یہ بھی خدا کی نظر میں مومن نہ بنے تو ان کے لیے دوہرا گھاٹا ہے۔ حشمت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے حضور کی آخری نصیحت یا وصیت تھی جس کو میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے یعنی مخالفین کے دل آزار طعن و تشنیع نے جو وہ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں، میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال دی جائے اور میں تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور میں اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لیے صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ پس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلاء عظیم سے نجات بخش۔ ترجمہ عربی عبارت روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 15۔ معزز سامعین، دین اسلام کی اس قدر خدمت کرنے والا وجود آپ علیہ السلام کے زبان پر، دین اسلام کے اس قدر خدمت کرنے کے باوجود آپ علیہ السلام کے زبان پر جو کلمات تھیں وہ ذرا سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور میں اپنے تئیں ایک نالائق مزدور سمجھتا ہوں۔ یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار۔ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قلم کا حق تو صحیح معنوں میں ادا کر دیا، اب ہم ان زندگی بخش کلمات کو بار بار پڑھیں اور اپنے دلوں کو ان سے منور کریں، اور یہ روحانی خزانہ ساری انسانیت کی مشترکہ دولت ہے۔ پس آؤ کہ ہم اس دولت کو اس دنیا میں عام کریں، ملک اور کریا اس کو پھیلاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام احمدیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک نصیحت پر اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں جو بہت قابل غور ہے، بالخصوص اس دور میں جب کہ لوگ رو بدنیا ہوتے نظر آتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب وقت تنگ ہے، میں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی جوان یہ بھروسہ نہ کرے کہ ابھی 18 یا 19 سال کی عمر ہے اور ابھی بہت وقت باقی ہے۔ تندرست اپنی تندرستی اور صحت پر ناز نہ کرے، اسی طرح اور کوئی شخص جو عمدہ حالت رکھتا ہے وہ اپنی وجاہت پر بھروسہ نہ کرے۔ زمانہ انقلاب میں ہے، یہ آخری زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صادق اور کاذب کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس وقت صدق اور وفا دکھانے کا وقت ہے اور آخری موقع دیا گیا ہے۔ یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ فرمایا کہ یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ وقت وہ ہے جب تمام نبیوں کی پیش گوئیاں یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے صدق اور خدمت کا یہ آخری موقع ہے جو نو انسان کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی موقع نہ ہوگا۔ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ جو اس موقع کو کھو دے۔ نرا زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں، بلکہ کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ وہ تمہیں صادق بنا دے۔ اس میں کاہلی اور سستی سے کام نہ لو، بلکہ مستعد ہو جاؤ اور اس تعلیم پر جو میں پیش کر چکا ہوں عمل کرنے کی کوشش کرو اور اس راہ پر چلو جو میں نے پیش کی ہے۔
ملفوظات جلد 6 صفحہ نمبر 263 تا 64۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے کہ اپنی اس عمر کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھو، بعد میں تاکہ تمہیں شکوہ ایام نہ ہو، عسر ہو یسر ہو تنگی ہو کہ آسائش ہو، کچھ بھی ہو بند مگر دعوت اسلام نہ ہو۔ کام مشکل ہے بہت منزل مقصود ہے دور، اے میرے اہل وفا سست کبھی گام نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طلب کے مطابق نیز خلفائے کرام کے اعلیٰ توقعات کے مطابق کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تبلیغ کی لو کو جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلائی اور پھر آپ کے غلام صادق نے اس کو پھر سے روشن کیا، اس کو خود بھی جلائے رکھنے کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے، اور اسلام احمدیت کی ترقی اور اشاعت اسلام میں ہمیں اپنا وافر حصہ ڈالنے کے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح